مدینہ تو جدینہ لا تقبلینا بازار دیکھ کے جو ہے نا بالکل نجف اور کربلا کی یاد آ جاتی ہے. دہلیز پہ یہ ایک مین زیارت ہے جو کہ آپ نے کبھی بھی نہیں کی ہوگی، وہ کرواتے ہیں. یہ 3 قبریں ہیں. ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ آخر یہ 3 قبریں ہیں کس کی. رینوویشن یہ بہت ہی خوبصورت بن گیا ہوا ہے. عورتوں کا اس قدر زیادہ رش ہے کہ ہم اس سے زیادہ یہاں پر رک ہی نہیں سکتے. یہی وجہ تھی کہ بی بی رقیہ بنت علی نے مدینہ کو ترک کر دیا تھا کہ ہم مدینہ میں نہیں رہیں گے. نمک جو ہے ضرور چکھا کریں بی بی کی. جو ہے یہ 3 ننھی قبریں ہیں جی. بی بی رقیہ ہی وہ شخص ہے جن کی بی بی ام البنین علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی. یہ رات کے اندھیرے میں ہم گئے تھے یہاں سے، آپ کو یاد ہوگا ان بھائی کے پاس. مان دیکھیں جی ابھی تقریباً 6 بھی نہیں بجے ہوں گے. میں بھی نہا دھو کے فارغ ہو گیا ہوں اور اب جو ہے نیکسٹ پارٹ شروع کرتے ہیں. تو انٹرسٹنگ جگہ جہاں پر صرف اور صرف مومنین رہتے ہیں، اس سامنے وہ بارگاہ ہے جس میں میں اوپر جا کر ویڈیوز بناتا ہوں. اس کو آباد کرنا جو ہے آپ کا کام ہے. تو آپ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ بارگاہ نہیں آتے. السلام علیکم جی. رات کے 2:30 بج رہے ہیں اور آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پن ڈراپ سائلنس ہے، آخر اس ٹائم کیوں دانش بھائی نے ولاگ شروع کر دیا. تو یار یہ میرا فیوریٹ ٹائم ہے اور وجہ یہ ہے کہ یہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں حرم جاؤں بی بی رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ کو سلام کرنے، تو میں اسی ٹائم جاؤں کیونکہ ایک تو رش کم ہوتا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، اور اس کے علاوہ آپ تھوڑے بندے ہمیں جاننے لگ گئے ہیں تو وہ بار بار آتے ہیں، جس سے آپ جو ہے نا پراپر عقیدت کے ساتھ سلام نہیں کر سکتے. تو جا کے آپ کو دکھائیں گے جی، وہاں پر تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے اور ڈیٹیلڈ ویڈیو ہوگی. سارے مسکنسیپشنز اور سارے کوسچنز جو آپ لوگوں کے مائنڈز میں ہیں وہ سارے کلیئر کروں گا انشاءاللہ. ایک ایک پوائنٹ پہ جاؤں گا، ایک ایک گریو پہ جاؤں گا. اٹس گونا بی اے ڈیٹیلڈ ون. ٹائم جی اس ٹائم آپ کے سامنے ہے 3:16 ہو رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ پوری ڈیٹیلڈ آپ کو جو ہے ویڈیو ملے جی. یہ فائدہ ہے اس ٹائم پر آنے کا، یعنی یہ روڈ آپ کو بالکل خالی ملے گی، یعنی کہ کہیں پہ بھی گاڑی پارک کر دیں. ہمیشہ کی طرح جی ہر جگہ پہ جلدی پہنچ جاتے ہیں اور جو جا کے نا ویٹ کرنا پڑتا ہے. جس انسان کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی تک آیا ہی نہیں ہے. جلدی پہنچ گئے تو کچھ اس کا فائدہ اٹھایا جائے. دیکھیں جی یہ جو بیوی ہیں جو اہل بیت ادھر لاہور میں آئے ہیں ہجرت کر کے، یہ ایک بہت شان و مرتبہ رکھتے ہیں. اور اگر میں ان کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں، آپ کو انٹرنس سے ہی ایسی زیارت کرواؤں گا جو آپ نے کبھی بھی نہیں کی ہوگی، بلکہ آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں کی ہوگی، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو آپ انٹرنس سے ہی دیکھیں گے. ہم تو لاہور رہ کے نہیں آتے اور لوگ ایسے بسیں کروا کے آتے ہیں یہاں پر. یہ بازار دیکھ کے جو ہے نا بالکل نجف اور کربلا کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ ادھر بھی اس طرح کے بازار ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک بندہ دکھاتا ہوں جس نے ہمیں لیٹ کروایا. یہ ہے جی وہ بندہ، سب آپ اس کو جانتے ہی ہوں گے. تو ہم دونوں جو ہے جی انٹر ہوتے ہیں حرم میں. آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کہاں پہ جوتیاں رکھواتے ہیں. اور وہ ہم نے گاڑی سامنے کھڑی کی ہوئی ہے. یہ حرم کے مین گنبد ہیں اور یہ سامنے یہ شاپ ہے جن بھائی کے پاس ہم جو ہے جی اپنا سامان رکھواتے ہیں. بہت ہی پیار والے بھائی، بہت ہی خوبصورت بھائی ہیں. جب بائک آئے کچھ بھی آئے تو بھائی اپنے پاس تک یہ دیکھیں ابھی ہم بھی جو ہے نا ان کے پاس یہاں پہ رکھوا کے اور یہاں سے انشاءاللہ پیدل جو ہے زیارت پہ جائیں گے. انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو ایک ایک مقام دکھا اور آپ کو جو ہے نا سب اسی طرح نظر آئیں گے، اس طرح ننگے پاؤں. کوئی بھی ہارڈلی جوتا پہن کے نظر آتا ہے. یہ ہے جی مین انٹرنس. دہلیز کو بوسا دیتے ہوئے انٹر ہوں گے انشاءاللہ. اور دہلیز پہ یہ ایک مین زیارت ہے جو کہ آپ نے کبھی بھی نہیں کی ہوگی، وہ کرواتے ہیں. یہ مین انٹرنس ہے. اگر ہم اس سے یوں سیدھا اوپر آتے ہیں نا تو ایک بہت ہی جو ہے ہڈن زیارت ہے جس کا کسی کو بھی نہیں پتا. وہ میں آپ کو تسلی سے اس کی ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا، آپ نے ضرور سننی ہے. یہ بالکل ساتھ ہی یہ قبر مبارک ہے حضرت بابا بشیر مہاری. بشیر ابن جزلم جی یہ صحابی مولا زین العابدین علیہ السلام ہے. یعنی جب آسران کربلا کا جو قافلہ ہے وہ شروع ہوا ہے دوبارہ سے، کربلا سے شام گیا ہے، شام سے جب وہ واپس کربلا آیا ہے اور جب وہ واپس مدینہ آیا ہے تو ان کے جو مہار سنبھالی ہوئی تھی، انہوں کو اس لیے جو ہے مہاری کہا جاتا ہے کہ مہار کو سنبھالنے والے حضرت بابا بشیر جزلم تھے. تو انہوں نے جی یہ سارا ان کو سفر کروایا تھا اور لے کر یہ مدینہ آئے تھے. اور مدینہ جب انٹرنس ہونے لگی تھی تو بیویوں نے بہت زیادہ گریہ کی صدائیں بلند کی تھی. اور وہ سارے گریہ کی صدائیں میں آپ کو اگلے جو اس میں کلپ میں بتاؤں گا جو بی بی ام سلمہ نے کی تھی. لیکن مولا سجاد کو ایسے لگا کہ اگر لوگوں نے ان کو کانڈولنسز یعنی ان سے تعزیت نہ کی بیویوں سے تو ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ دم توڑ جائے گا. تو مولا سجاد نے انہی شخص کو یہ کہا تھا کچھ شعر لکھو جو کہ مولا حسین علیہ السلام کے قتل کا اعلان کریں. تو انہوں نے جی وہ شعر لکھے تھے جو کہ عربی میں تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اردو میں ان کا ترجمہ یہ ہے: اے اہل یثرب تو اب رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے، آنسوؤں کے دریا بہاؤ. حسین علیہ السلام کا جسم جو ہے خون آلودہ وہاں رہ گیا. حسین علیہ السلام کا جو سر ہے اس کو نوکے نیزہ پر جو ہے چلایا جا رہا ہے.
یہ 4 مصرے تھے جو کہ انہوں نے در بدر جا کے ہر گھر پہ مدینہ کے جو ہے صدا جو ہے بلند کی تھی، اور عورتوں نے باہر نکل کر گریا شروع کر دیا تھا، اور تب بیویوں میں جو ہے حوصلہ پیدا ہوا تھا کہ وہ اندر انٹر ہو سکیں، کیونکہ آپ امیجن کریں کہ یہ ساری وہی بیویاں جن کے گھر یہاں پر آباد تھے، اور جب وہ واپس آئی تو گھر اجڑ چکے تھے، تو اس وجہ سے ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اور یہی وہ شخص ہے جن کی بی بی ام البنین علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ جب یہ انہوں نے جا کر یہ اعلان کیا تو بی بی باہر آئیں، بی بی نے پوچھا کون حسین قتل کر دیے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا حسین ابن علی۔ بی بی نے کہا میں مان ہی نہیں سکتی کہ عباس کے ہوتے ہوئے میرا بیٹا حسین قتل ہو جائے، یعنی میرے آقا حسین قتل ہو جائیں، جس پہ ان بابا بشیر نے کہا تھا کہ آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ اور ساری تفصیلی شہادت جو ہے ان بابا جی نے بیان کی تھی۔ تو یہ جو ہے جی ان کی قبر مبارک ہے۔ یہ حرم کے اگر میں آپ کو دکھاؤں وہ گنبد ہے بی بی سلام اللہ علیہا کا، یہ بالکل انٹرنس پہ ہے جس کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں فار نو ریزن۔ میرے خیال سے اگر آپ لوگ بھی اگنور کرتے رہے ہیں تو یار آنے والے وقت میں اس کو اگنور نہ کیجیے گا، ضرور یہاں پر آ کے زیارت کیجیے گا۔ کبھی کبھی ویسا نہیں ہوتا جیسے آپ سوچتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم سوچ کے آئے تھے اس ٹائم پہ کوئی رش نہیں ہوگا، لیکن ادھر تو رش، ایک علیحدہ دنیا آباد ہوئی بھی ہے۔ خیر ہم اپنا ٹاسک تو کریں گے، جیسے آپ کو بابا بشیر کی زیارت کروائی اسی طرح باقی قبروں کی بھی زیارت کرواتے ہیں ایک ایک کر کے۔ آفٹر رینوویشن یہ بہت ہی خوبصورت بن گیا ہوا ہے، اوپر گنبد اور اوپر کے بیٹھنے کی جگہ، یہ کسی دن پھر آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن یہ وہ جی دہلیز ہے جہاں پر جو ہے چوم کے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں ہم لوگ، اور یہاں پہ بالکل سامنے وہ درخت ہے جو کہ کئی سالہ پرانا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ اس ٹائم کا ہی ہے جب سے یہاں پر بیویاں آئی ہوئی ہیں۔ تو یہاں سے یہ سیدھا آگے جائیں گے تو کچھ اور گریوز آئیں گی جو کہ میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گا۔ یہاں پر ویسے مردوں کا ہونا بنتا نہیں ہے، لیکن بس کافی لوگ کافی دور جگہوں سے آتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں یہاں پر آ کے رکتے بھی ہیں، اور ان کو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، ظاہر ہے سخیوں کا در ہے اور ان کے دروں پہ کسی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ جی اور آگے قبریں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سامنے گنبد مبارک ہے، اس کے ساتھ ہی بالکل انٹرنس پہ یہ 3 قبریں ہیں۔ ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ آخر یہ 3 قبریں ہیں کس کی، تو میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو یہ اویئرنیس دوں کہ آخر یہ قبریں کن کی ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ بی بی پاک دامن بی بی رقیہ بنت علی کے جو شوہر ہیں وہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام ہیں۔ تو جب انہوں نے ہجرت کی تھی بی بی نے، تو ان کے ساتھ ان کی 3 بہنیں بھی آئی تھی جو کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بہنیں ہیں۔ تو یہ جو آپ 3 قبریں دیکھ رہے ہیں یہ ان کی بہنیں ہیں۔ یہاں پر جب بھی آئیں عقیدت کے ساتھ دور سے سلام کریں کیونکہ یہی ان کا حق ہے۔ یہ وہ درخت کے پیچھے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مسجد ہے پراپر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی پاک دامن میں جو اندر مسجد نہیں ہوتی نماز پڑھنے کے لیے، آپ یہاں پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ سامنے گرین گنبد ہے، ان گرین گنبد کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ایک معجزہ کبھی شیئر کریں گے کسی نیکسٹ بلاگ میں۔ باقی نیچے چلتے ہیں، نیچے آتے ساتھ ہی جب آپ نیچے ان سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں، جو 3 ننھی قبریں ہیں، یہ 3 ننھی قبریں ہیں جی بی بی رقیہ بنت علی کی بیٹیوں کی، اور یہی منقول کی گئی ہیں روایتیں۔ یہ نیچے 3 قبریں ہیں اور آگے جی وہ ذریعہ پاک ہے اور وہ مولا عباس کا علم ہے۔ مدینہ تجدینا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، یعنی یہ وہ تھے جو گریہ کے الفاظ تھے جو کہ ام کلثوم علیہ السلام نے ادا کیے تھے مدینہ کی انٹرنس پر، اور اس کا مطلب یہ کہ اے نانا کے شہر مدینہ تو ہمیں قبول نہ کر، ہم یہاں آ تو گئے ہیں لیکن ہم یہاں رہ نہیں پائیں گے اور ہم سے رہا نہیں جائے گا، ہم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو آپ بیویوں کو صرف جو ہے کیفیت کو امیجن کریں کہ وہ کس کیفیت سے اس ٹائم گزر رہی ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی رقیہ بنت علی نے مدینہ کو ترک کر دیا تھا کہ ہم مدینہ میں نہیں رہیں گے، اور ہم یہاں سے ہجرت کر کے مکران اور وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں لاہور پہنچے۔ اور جو بابا بشیر آپ کو پہلے دکھائے ہیں وہ تھے ان کے مہاری، جو کہ مہار کو پکڑ کر ان کو یہاں سے سیف اینڈ ساؤنڈ لے کر آئے تھے، اور ان کا سلیکشن اسی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ وہ پہلے آلریڈی شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ بیویوں کو لے کر آئے تھے، تو ان پر اتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا تھا کہ وہ مدینہ سے بیویوں کو یہاں پر مکران کے رستے سے ہوتے ہوئے لے کر آئیں۔ تو جن کو یہ غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں، کیونکہ ہر چیز کا پروف یہاں پر موجود ہے کہ کون لے کر آیا، کہاں پر تدفین ہوئی۔ وہی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سلام اللہ علیہ، خود ان کی کچھ کنیزیں موجود ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے مولا علی اکبر علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ بڑی مشہور ہے بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے بی بی معصومہ کم جو ہے ان کی بڑی مشہور ہے محبت مولا رضا کے ساتھ، جو کہ ایک بہن بھائی میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ان بی بی کی مشہور ہے محبت مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے ساتھ، اور میلوں دور ہیں ایک دوسرے سے۔ ایک کربلا میں ہے جہاں سے ہم ہو کر آئے ہیں، اور ایک لاہور میں ہے۔ تو یہ ایز اے شبیہ بنائی گیا ہے اس علم کو کہ بادشاہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور حاضری دیتے ہیں، اور یہاں پر جی ان کی بہن کا روضہ اقدس ہے۔ جی یہ تو آپ نے ضرور دیکھے ہی ہوں گے جب بھی آپ بی بی پاک دامنہ میں آتے ہیں، تو یہ ہے جی وہ علم مولا غازی بادشاہ کے۔
جو کہ یہاں پر موجود ہیں، اور یہ اپنی ان بہن کے صدقے سب کی جو ہے اپنی حاضری جو ہے یقینی بناتے ہیں، اور آ کر جو ہے شفائیں اور اولادیں اور پتہ نہیں کیا کیا بخشتے ہیں لوگوں کو۔ جو بی بی پاک دامن آتے ہیں وہ یہ نمک جو ہے ضرور چکھا کریں بی بی کی جو ہے نظر کے طور پر، یہ بھی شفا والا ہوتا ہے۔ کافیوں کو ان کو صرف چاٹ کر ہی شفا ملتی ہے، شفاؤں کا در ہے، شفائیں ملیں گی اور کیا ملنا۔ ہم لوگ بھی کھاتے ہیں یہاں پر آ کے ضرور چاٹتے ہیں۔ اور باقی ایک چیز ہو رہا ہے، یہاں پر جب بیویاں آئی تھی تو یہاں پر ایک بادشاہ ہوتا تھا ہندو، اس نے اپنے وزیر کو بھیجا تھا کیونکہ یہاں پر آگ قدائیں ہوتی تھی اس ٹائم پہ ہندوؤں کے زمانے میں۔ اس نے کہا تھا دیکھ کر آؤ ایسا کون ادھر انٹر ہوا ہے جس کی وجہ سے آگ کے دیے بجھ گئے۔ تو وہ یہ بیویاں کی جب وزیر یہاں پر آیا تھا اور یہاں پر جب آ کے اس نے ان کو جو ہے پکڑنے کی قید کرنے کی کوشش کی، تو بی بی نے جس جلال کے ساتھ اس کو منع کیا تھا، وہ وزیر اسی طرف جو ہے ہکا بکا رہ گیا تھا، اور اس نے جا کے بادشاہ کو کہا تھا کہ میں جو ہوں دوبارہ بی بی کے پاس نہیں جا سکتا اور ان بیویوں کے پاس۔ وہ وزیر بھی بعد میں شیعہ ہوا اور بیویوں کا جو ہے ماننے والا ہوا، اور اس کی بھی قبر یہاں پر ہی کہیں پہ موجود ہے، مجھے اب ایگزیکٹلی نہیں پتہ، لیکن یہ کسی نیکسٹ میں آپ کو سٹوری وغیرہ میں بھی ضرور بتا دوں۔ جی صبح کے آلموسٹ 5:15 ہونے والے ہیں۔ ایک مقام جو رہ گیا وہ جہاں پر میں نہیں جا سکتا لیڈیز کی وجہ سے، وہ مقام ہے داتا ہجویری کا چلہ گاہ ہے، جہاں پر وہ پیروں کے بل یعنی گھٹنوں کے بل آیا کرتے تھے بی بی کے یہاں پر، اور ان کو یہاں پر ایک معرفت فیل ہوتی تھی جو کہ ہونی بھی چاہیے، ہم سب کو بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آ کے چلہ کاٹا کرتے تھے، اور مطلب ہی یوز ٹو فیل بلیسڈ اوور ہیئر۔ یار زیارت ہم نے کر لی، آپ دیکھ سکتے ہیں عورتوں کا اس قدر زیادہ رش ہے کہ ہم اس سے زیادہ یہاں پر رک ہی نہیں سکتے، یعنی کہ رکنا بنتا بھی نہیں ہے۔ ہم ویسے بھی یہاں پر آتے ہیں صرف 2 یا 3 منٹ سلام کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جس طرح اندر گئے تھے اسی طرح ننگے پاؤں واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ بازار بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ نجف میں بازار ہوتے ہیں، یعنی نجف، کربلا۔ یہ بازار جب میں ادھر بچپن میں بھی آیا کرتا تھا، مجھے میرے کزنز یہ بتاتے تھے کہ آپ کو مولا نجف زواری کا شرف بخشنا ہے، آپ نے وہاں پر جا کے بھی یہی خوشبوئیں سونگنی ہیں اسی طرح کے بازاروں کی۔ تو جب میں گیا تو وہاں پر مجھے واقعی فیل ہوا کہ یار یہ تو بالکل ویسی بازار ہیں جیسے ہم وہاں پہ دیکھا کرتے تھے لاہور میں۔ تو اللہ جی سب کو لے کر جائے زواری پہ جلد از جلد، لیکن جب آپ لاہور میں یا ارد و گرد میں رہتے ہیں، گرد و نواح میں، تو یہاں پر آ کے ضرور سجدہ سلام کیا کریں بی بی کو۔ جی ملتے ہیں آپ سے آگے۔ جی رات کے اندھیرے میں ہم گئے تھے یہاں سے، آپ کو یاد ہوگا ان بھائی کے پاس جوتیاں رکھوا کے، وہ وہاں پر ہی موجود ہیں۔ ٹائم آپ دیکھیں 5:16 AM in the morning، یعنی کہ اب اس ٹائم صبح ہو چکی ہوئی ہے۔ اب گھر جائیں گے اور انشاءاللہ تھوڑی سی نیند پوری کریں گے، اور گھر پہنچ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ ٹاسک کیا ہوگا، سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد کہاں جائیں گے ہم۔ شاپ کی لوکیشن آپ دیکھیں، وہ 2 گنبد ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ساتھ ہی یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ موسٹ کوپریٹیو ہیومن بینگ ہے، یعنی یہ سب دکانوں میں سے دیکھا جائے نا تو یہ سب سے زیادہ بھائی کوپریٹ کرتے ہیں ریٹس کے حوالے سے بھی۔ اگر آپ نے کوئی نیاز، آپ یہاں آئیں، آپ کے ساتھ بڑے پیار سے آپ کو ڈیل کریں گے اور سامان بھی دیں گے بڑے اچھے پیسے۔ تو یار یہ تھا جی بی بی پاک دامن کا کمپلیٹ ڈیٹیلڈ لوگ۔ انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ بنائیں گے اگر آپ نے اس پہ تھوڑا سا لو تھرو کیا۔ اب میں گھر نکلوں گا اور علی اپنے گھر نکلے گا، انشاءاللہ صبح اٹھیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ ولاگ کل دوپہر اینڈ ہوگا۔ پھر الحمدللہ جہاں پہ گاڑی کھڑی کی تھی، شکر ہے اللہ کا، وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے گاڑی دوبارہ، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیٹھیں گے یہاں سے جا کے، کیونکہ اس سائڈ پہ جو دکان ہے بہت زیادہ کلوز لگائی ہوئی تھی۔ تو یار نکلتے ہیں یہاں سے علی بھائی سے اجازت لے کے اپنے گھر، اور میں ادھر جاتا ہوں اپ ڈیٹ آؤں، وہاں سے صبح اٹھ کے دوبارہ اس ولاگ کو کنٹینیو کریں گے اور اینڈ کریں گے کسی پوائنٹ پہ جا کے۔ اب آسمان دیکھیں جی، ابھی تقریباً 6 بھی نہیں بجے، تو یہ کافی دنوں بعد میں دیکھ رہا ہوں اس طرح کا خوبصورت اسکائی۔ تو یہ بھی ایک یار اللہ پاک کی قدرت ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یار 6 بج گئے ہیں آلموسٹ، اور اگر میں آپ کو ٹائم دکھا سکوں تو اٹس آلموسٹ 5:53 AM۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یار اٹس ٹائم ٹو سلیپ، تھوڑی دیر سوئیں گے، اس کے بعد اٹھ کے آپ کو گڈ مارننگ جی۔ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی نہا دھو کے فارغ ہو گیا ہوں، اور اب جو ہے نیکسٹ پارٹ شروع کرتے ہیں اس بلاگ کا، جس میں آپ کو وہ جگہ دکھانے لگوں جس کے بارے میں آپ کے بہت زیادہ سوالات ہیں۔ یار گاڑی میں بیٹھ گئے، انشاءاللہ آپ کو رستے میں بتاتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ہے جی وہ جگہ جس کی میں بات کر رہا تھا، حسین ولیج، اور ادھر ہی آ کے میں اپنی ساری ویڈیوز بناتا ہوں، میں آپ کو دکھاؤں گا بھی۔ اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے حسین ولیج کے بارے میں کہ یہاں پر آپ کو جتنے بھی گھر نظر آئیں گے وہ صرف مومنین کے ہوں گے، یعنی کہ ان کے جو مالک ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اس سوسائٹی میں کسی بھی اور جو ہے نا مومن کے علاوہ کسی بھی انسان کو جگہ نہیں دینی۔ ایون کہ یہ وہ لوگ ہیں، جب یہ نئی سوسائٹی بنی تھی انہوں نے بارگاہوں کے باہر جا کر جو ہے یہ پمفلٹس دیتے تھے کہ یہاں پر آئیں، انسٹالمنٹس پہ لیں، کیونکہ انہوں نے اس جگہ کو مومنین سے آباد کرنا تھا۔ تو یہ جی واحد وہ جو ہے نا بارگاہ ہے جو کہ صرف اور صرف مومنین کو جگہ دیتی ہے۔ اگر میں اس کی آپ کو لوکیشن بتاؤں، یہ بالکل ٹوٹل کا جو پیٹرول پمپ جو کھلا ہے نیا کالٹیکس کا، شیل کا، پائن ایونیو روڈ پر، یہ وہاں پر واقع ہے۔
آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جب بھی یہاں سے گزر رہے ہوں ادھر ضرور آئیں, یہاں پر آ کر نماز پڑھیں, اس کو آباد کریں کیونکہ یہ ویران رہتی ہے یہ جگہ, اس کو آباد کرنا بھی تمام مومنین کا کام ہے. یہ اس کی انٹرنس ہے بالکل, اور سامنے وہ بارگاہ ہے جس میں میں اوپر جا کر ویڈیوز بناتا ہوں, اور جس میں بالکل نیچے کھڑے ہو کے بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں. تو آپ کو یہ بارگاہ بھی دکھاتے ہیں, اور یہاں پر آلموسٹ ہر گھر پر علم لگا ہوا ہے. آپ کو یہاں پر لے کے بھی چلوں گا اور اندر سے ساری بارگاہ دکھاؤں گا. اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی گھر ہے وہاں پر علم ضرور موجود ہوتے ہیں, یعنی کہ جتنا بھی لینڈ ہے ان کے مالکوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ صرف اور صرف جو ہے کہ مومنین کو دینا ہے, مومنین کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دینا, اور یہاں پر بستے بھی مومنین ہی ہیں. مین انٹرنس ہے, یہاں سے یہ لیڈیز کے لیے امام بارگاہ ہے, نیچے جہاں پہ مجلس ادا کی جاتی ہے. میں آپ کو اوپر جا کے ہر ایک چیز دکھاؤں گا, ہر گنبد, ہر علم جہاں پر جو ہے میں ویڈیوز بناتا ہوں. اور خاص طور پہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, یہاں پر بنائی گئی ویڈیوز لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھ لی ہیں آلریڈی اس علم پاک کے نیچے. اس کی انٹرنس ہے مین, یہاں پہ چلتے ہوئے جائیں گے. یہ اندر کی ساری مسجد ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے. اس کو آباد کرنا جو ہے آپ کا کام ہے. میک شور کریں اس کو آپ آباد کریں, اور تمام مومنین کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اور یہ باقی سیڑھیاں یہ جو کہ آپ کو اوپر لے کے جاتی ہیں, اوپر بھی چلتے ہیں. یہ اس کا فرسٹ فلور ہے. اب دیکھ سکتے ہیں کتنا پن ڈراپ سائلنس ہے یہاں پر. اس کو بھی آباد کرنا جی آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں پر آئیں, اس کو آباد کریں, اور انشاءاللہ اس کو مزید جو ہے ترقی ہو اس بارگاہ کی. یہ اوپر جاتے ہیں ہم ادھر سے, یہاں سے آپ کو وہ اوپر راستہ لے کر جائے گا جہاں پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں ساری, تو وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں اوپر کی ساری لوکیشن دکھاتے ہیں. یہ جی آخری سٹیئرز ہیں, آخری سیڑھیاں جو کہ آپ کو لے کر جاتی ہیں اس جگہ پر جہاں پر میں ساری ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں. یہ جی وہ جگہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی جگہ پر میری ساری ویڈیوز بھی آتی ہیں, اور اسی کی جگہ پر جو ہے کافی ویڈیوز وائرل بھی ہوئی ہیں میری. تو آپ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ بارگاہ نہیں آتے. تو یہ جی پائن ایونیو حسین ولیج ہے, ادھر ضرور آئیں. یہ خوبصورت گنبد ہے, یہ 2 علم ہیں, دونوں پر آگے جی جو زیارت کریں اور اس جگہ کو جی رونق بخشیں. انشاءاللہ یہ آگے آنے والے دنوں میں بہت مزید ترقی کرنے والی ہے. یہ علم کے بالکل سامنے وہ قبرستان ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ادھر صرف اور صرف مومنین کی قبریں ہیں, یہاں پر بھی علم موجود ہوگا. تو یہ سوسائٹی بیسیکلی وقف ہے صرف اور صرف مومنین کے لیے. یہاں پر اپنا آگے جو حاضری یقینی بنائیں, اور میں یہاں پر ہی ولاگ کو اینڈ کروں گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں. 27 صفحے کی ساری تیاریاں اور 28 سفر کا پورا جو جلوس ہے سالانہ جو کہ بڑا مشہور ہے, وہ سارا آپ کو جو ہے میں کور کر کے دکھاؤں گا. انشاءاللہ آپ ویڈیو کا ویٹ کیجئے گا, اور اس ویڈیو کو بھی میں جلد اپلوڈ کر دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی. اللہ حافظ.